السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ یہ قرآن میں ولیوں کو زندہ ہے ان کو مردہ مت کہو بول کے بولتے ہیں، قرآن میں ہے، تو پھر آپ لوگ ان کو مردہ کیوں کہتے ہیں اور ان سے مدد کیوں نہیں مانگنا بولتے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ اولیاء خبروں میں زندہ ہے اور مردہ مت کہو، تو کیوں ہم لوگ ان سے نہیں مانگتے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اولیاء کو مردہ مت کہو اور یہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ لیکن آیت کو ہم اسی طریقے سے سمجھنا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ہم کو بتایا۔ اب یہاں جو بتایا گیا کہ اولیاء کو مردہ مت کہو، زندہ ہے، تو پہلے یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے وہ آیا دنیا کی طرح ہم جیسے زندہ ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی ویسے ہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیاوی زندگی اور ہے اور برزخی زندگی اور ہے۔ برزخی زندگی کیا ہے کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے دن تک جو عالم ہے یا جو وقت ہے، اس کو برزخی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس برزخی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا، وہ غیب ہے، یعنی ہم دیکھے بغیر ہم اللہ تعالیٰ جیسے بتائیں اس کو ہم ویسے ہی مانیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ زندہ ہے تو لہٰذا زندگی میں ہم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں تو ان کے وفات کے بعد بھی ہم ان سے مانگیں گے یا ان سے مدد لیں گے، یہ اگر ہم سوال کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ برزخی زندگی اور ہے اور دنیاوی زندگی اور ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا سمجھیں گے صحیح طریقے سے کہ برزخی زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں بتایا، وہ کیا ہے، کیسے ہے، وہ چیز کیا ہے، اللہ نے ہم کو نہیں بتایا۔ بس ہم کو اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور ہم کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ اگر اولیاء سے مانگنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی کے وفات کے بعد لوگوں پر، صحابہ کرام پر بڑی پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، بہت ساری تکلیفوں کا صحابہ کرام سامنا کیے۔ اگر چاہتے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جاتے تھے، کھڑے ہو کر وہاں پر دعا مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کے مرنے کے بعد یا نیک لوگوں کے وفات کے بعد ان کے چاہنے والے کیا ان کے خبروں پر آ کر ان سے ویسے ہی دعائیں کیے جیسے آج مسلمان اپنے اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے پاس جا کر دعا کر رہے ہیں؟ تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ولی ہیں اپنی جگہ، لیکن ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یا پھر زندہ ہے خبر میں تو زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کر ان سے فریاد کرے، ان سے مدد مانگے، ان سے مدد حاصل کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے صحابہ کو نہیں بتایا۔ صحابہ کرام کو یہ چیز معلوم تھی کہ زندہ ہیں اللہ کے نبی، یعنی نیک لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے یہ چیز نہیں کیا۔ اگر ہم سیدھے اللہ کے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے نا، تو آج جو چیز مسلمانوں میں ہے ولیوں کے تعلق سے، وہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ لیکن ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، صحیح احادیث کو، سیرت کو نہیں پڑھتے، بس ہم کچھ دیکھ لیے یا کچھ کسی سے سن لیے اور ہمارے ذہن میں جیسا کچھ آتا ہے وہ ہم کیا ہے عقیدے کی چیز بنا دیتے ہیں، اسلام کو وہی سمجھتے ہیں جو ہمارا ذہن کہتا ہے، جو ہمارا نفس کہتا ہے۔ اگر یہ چیز آ جائے گی نا میرے بھائی، تو ہم قرآن و حدیث کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مجھے اور میرے بعد آنے والے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم وہ چیز پڑھیں گے تو ہم سے یہ چیز دور ہو سکتی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی زندہ ہے یا ہم اس سے نہیں مانگ رہے ہیں ان سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مقام کو گھٹا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ مقام سے ہم ان کو نیچے کر رہے ہیں۔ بات ایسی بھی نہیں ہے، بس وہ زندہ ہیں اور نیک تھے اپنی جگہ، لیکن کبھی وہ ہم سے یہ نہیں کہا
کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھ سے دعا کرو یا مجھ سے مدد مانگو. کبھی کسی نبی نے یا کوئی صحابی نے یا کوئی نیک آدمی نے اپنے لوگوں کو یہ بتا کر نہیں کہا. تو یہ چیز اگر ہم صحیح سے سمجھیں گے نا میرے بھائی, تو اس طرح کے مسائل یا اس طرح کے غلط عقائد ہم اس کو نہیں اپنائیں گے. تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت اور نبی نے جو عقیدہ ہم کو سکھایا وہ چیز ضروری ہے ہم کو سمجھنا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کی بات شاید صحیح ہے. قرآن میں وسیلے کا ذکر ہے نا, پھر اس کو بھی نہیں مانگتے کہ آپ لوگ؟ قرآن مجید میں آپ جیسے بتا رہے اس کا لفظ ہے اور وہ آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو آپ کیا ہے وسیلہ تلاش کرو, یہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیے, لیکن اس کی صحیح تفسیر ہم کو صحابہ کرام سے سمجھنا ہے. اور وسیلے کا کیا مطلب ہے, یہ عربی ورڈ ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو خود بخود ہماری یہ جو پریشانی ہے یا جو ہم جس کو غلط سمجھے ہیں وہ خود بخود ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا. یہ وسیلے کا جو لفظ ہے وہ یاد رکھیے, وسیلے کا مطلب کیا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ یہ ایک ذریعہ ہے. وسیلہ ایک ذریعہ ہے کہاں تک پہنچنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو ایک انسان اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا, یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے, نیکیوں کے ذریعے سے, اچھے کام کر کے ایک انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. یہ مطلب ہے وسیلے کا. وہ مطلب نہیں جو آج کے بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملنے کے لیے یا اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے ان کے چاہنے والے, یعنی وہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, ان سے قریب ہوتے ہوئے ہم اللہ تک پہنچیں گے. بات ایسی نہیں ہے. ڈائریکٹ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کو خوش کر کے ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتے ہیں, اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. اس میں کسی چیز کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ سے ملنا ہو, ایک وزیر سے ملنا ہو, ایک بڑے آدمی سے ملنا ہو, تو اس کے نیچے والوں سے ملتے ہوئے یا ان کے ملنے کے بعد ہی ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے دنیاوی چیز اور ہے اور دین اور شریعت اور عقیدہ الگ ہے. اگر ہم قرآن حدیث کو یا اس میں جو بتایا گیا اس کو ہم اپنی عقل یا دنیا کی مثالوں سے سمجھنا چاہیں گے تو پھر دین کس چیز کا نام ہے؟ دین عقل سے سمجھنے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یا اللہ اور اس کے رسول نے جو مفہوم بتایا اس کو سمجھنے کا نام یا اس پر چلنے کا نام دین ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے تو خود بخود ہمارے جو مسائل ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے. تو آپ سمجھے ہوں گے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور وسیلے کا مطلب کیا ہے. وسیلہ ایک سہارا ہے, ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک بندہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نیک عمل کے ذریعے سے. یہ نیک عمل کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے, اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس میں انسان شامل نہیں ہوتا, اس میں ولی شامل نہیں ہوتا. وسیلہ ایک انسان یا ایک مخلوق, اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وسیلہ کیا ہے؟ ایک خالص نیک عمل کا نام ہے. تو نیک عمل, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, یہ چیز ہم کو کیا ہے اللہ تک پہنچا سکتی ہے. تو امید ہے کہ آپ وسیلے کا مفہوم بھی سمجھے ہوں گے اور وسیلے سے ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی آپ سمجھے ہوں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کی بات خیر صحیح ہے, مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. اب جیسا کسی کمپنی کے اونر ہے تو اپن ان سے ملنے کے لیے سیدھا ان سے تو نہیں مل سکتے نا, پہلے مینیجر سے ملنا پڑتا. تو ویسے اللہ سے ملنے کے لیے ولی کا سہارا لینا پڑتا. تو دیکھیں ابھی میں آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو وہی طریقہ یا وہی راستہ اپنانا ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول ہم کو بتائے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ اے میرے بندو تم مجھ تک نیک عمل کے ذریعے سے ملتے ہو. اب آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک دنیا کی مثال دیتے اور کہتے کہ ایک بڑے انسان سے ملنے کے لیے اس سے نیچے والے لوگوں سے ملتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو دیکھو ابھی میں بتایا کہ دین یہ ہماری عقل سے ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے, اور دین جو بتایا گیا وہ اور ہے اور دنیاوی چیز الگ ہے. آپ
دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے یا دنیا کے ذریعے سے دین سمجھنا چاہیں گے تو آپ کے مقدر میں گمراہی آئے گی. ہم دنیا کو الگ کریں گے اور دین کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسا اللہ اور اس کے رسول نیک لوگ بتائے. تو ہم دنیا کے ذریعے سے دین کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ دین کے ذریعے سے ہم دنیا کو سمجھنا ہے. دین کے ذریعے سے دنیا کو سمجھنا ہے. دیکھیے آپ ایک مثال میں دے رہا ہوں. ایک حدیث ہے, علی رضی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری عقل کیا کہتی, مسا کا حکم دیا گیا نا ہم کو, مسا یعنی پانی نہ ہو تو ہم کو کیا ہے ہاتھ پھیر لینے پر اپنا وضو ہو جاتا. تو علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی عقل کیا کہتی کہ جہاں کیا ہے گندگی ہوتی ہے وہ پیر کا نچلا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے کہ پاکی صفائی حاصل کرنا ہے اور گندگی زیادہ کہاں ہوتی, پیر کے نچلے حصے میں ہوتی, تو اگر ہم اپنی عقل کو یوز کریں گے تو ہماری عقل یہ کہے گی کہ پیر کا نچلا حصہ اس پر ہم کو ہاتھ پھیرنا چاہیے, ہماری عقل کہتی. لیکن اسلام کیا کہتا, شریعت کیا کہتی کہ مسا یہ پیر کے اوپری حصے میں کرنا چاہیے, پیر کے اوپری حصے میں کرنا چاہیے. لیکن ہماری عقل کیا کہتی, نیچے کرنا نا, گندگی نیچے لگتی. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, نہیں, نچلا حصہ نہیں, پیر کا اوپری حصہ یہ مسح کرنا ہے. تو ایسے ہر چیز لے لیجئے کہ عقل جو کہتی ہے وہ دین نہیں ہو سکتا. ہاں, اسلام جس چیز کو مناسب سمجھے اگر وہ چیز عقل میں آئے تو یہ دین ہے, نہ کہ ہم عقل کے ذریعے سے دین سمجھیں گے. عقل کے ذریعے سے دین نہیں سمجھنا ہے. تو آپ جو بتائیں کمپنی کا یا اس کے اونر کا, یہ ایک دنیاوی مثال ہے, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, تم مجھ تک پہنچنے کے لیے دنیا کے کوئی مخلوق, دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ تم مجھ سے مل سکتے ہو, ڈائریکٹ مجھ سے قریب ہو سکتے ہو. اس میں کسی چیز کو سہارا لینے کی ضرورت نہیں. یہ دین اتنا آسان اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو اگر ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ دین اور ہے, عقل اور ہے, تو ہم دین کو دین کے طریقے سے سمجھیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت ساری گمراہیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ میرے آپ کے سوال کا جواب جو دیا ہوں آپ سمجھے ہوں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اگر آپ بندوں سے نہیں مانگنا بولتے, آپ لوگ بولتے بندوں سے نہیں مانگنا, صرف اللہ سے مانگنا, تو پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے, گاڑی ہونا ہے, پیسے ہونا ہے, کچھ ارجنٹ ضرورت ہے, تو کسی سے آپ مطلب منگ کے لیں گے نا, ڈائریکٹ اللہ سے دے دو بول کے تو نہیں لیں گے, منگ کے لیں گے. تو وہی تو پھر ولی سے کیسا نہیں مانگ سکتے. حدیث ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے لوگوں سے مانگتے تھے, کچھ چیز لیتے تھے. تو یہاں ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ ہم بندوں سے یا اپنے جیسے انسانوں سے وہی چیز لے سکتے ہیں یا اتنی مدد لے سکتے ہیں جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی سے ہم پانی مانگتے ہیں, کچھ پیسہ مانگتے ہیں, تو وہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی استطاعت کے مطابق ہی دے گا. اگر ہم اس آدمی سے جا کر ایسی چیز مانگیں گے کہ جس کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا, تو ایسی چیزیں ہم لوگوں سے نہیں مانگ سکتے. میرے اور آپ کے بس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہم دوسروں کی اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, اور دوسرا آدمی ہم سے مدد لے بھی سکتا ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مدد کرنے کی طاقت دیا ہے. اس حد تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے, مدد لے سکتے ہیں, مدد دے سکتے ہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ ہی اکیلا مدد کرنے پر قادر ہے, ایسی چیزوں میں ہم دوسروں سے مانگ نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اولاد ہونا ہے, ہم کسی سے جا کر کسی ولی سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ بچے کیا ہے دلوا دیجئے یا دے دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں دیا کہ کوئی آدمی کسی ولی کے پاس جائے اور اولاد مانگے. تو اللہ تعالیٰ اس ولی کو اتنی طاقت نہیں دیا. یا پھر زندہ لوگوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بندوں کے اختیار میں نہیں دیا, اولاد دینا یا کسی کے نفع کو نقصان میں بدلنا یا کسی کے نقصان کو نفع میں بدلنا. یہ طاقت صرف اللہ کے اندر ہے. سمجھ میں آیا کہ انسان یہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے میں اسی قدر ہے جتنا اس کی استطاعت میں, اس کی بس میں ہے. اس حد تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے
مدد لے سکتے ہیں. لیکن جہاں انسان دینے پر اختیار نہیں, جو چیزیں انسان نہیں دے سکتا, وہ چیزوں سے اگر وہ چیزیں ہم انسان سے مانگتے ہیں تو پھر یہی شرک ہے. سمجھ گئے کہ سامنے والے سے ہم اتنی ہی مدد مانگیں گے جتنا وہ قادر ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے. ہم اس کی مدد یا اس کے استطاعت سے زیادہ مانگیں گے تو وہ شرک ہے, اور وہ چیز ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. جیسے آپ نے بھی مثال دیا اولاد کی, کہ اولاد دینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہم اسی آدمی سے جا کر کچھ روپیہ مانگ سکتے ہیں, لیکن ہم اس سے اولاد نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اولاد دینے کے سلسلے میں اس کی اندر اتنی طاقت نہیں ہے, یا مدد وہ آدمی نہیں کر سکتا. بس وہ چیز اللہ کے اختیار میں, اور اللہ ہی وہ چیز کر سکتا ہے. تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا سمجھ جائیں گے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ جس حد تک انسانوں سے مانگنے کا حکم دیا, یا انسان آپس میں ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں, اس حد تک درست ہے. لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ جو کام اپنے ذمہ لیا, اپنے اختیار میں لیا, وہ چیزوں میں اگر ہم دوسروں کو دیتے ہیں اختیارات تو وہی شرک ہے. تو امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے اس طرح. انشاءاللہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.